بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور عزیزوں، پچھلے کچھ دنوں سے ہم لوگ توبہ اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ جو کتاب میں پڑھ رہا ہوں اس کا یہ آخری حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رحمت پیدا فرمائی ہے اس کے 100 حصے کیے ہیں۔ ان 100 میں سے ایک حصہ رحمت کا اس دنیا میں اتارا ہے، جس کی وجہ سے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر رحمت کا، ترس کھانے کا اور شفقت کا معاملہ کرتے ہیں۔ جیسے باپ اپنے بیٹے پر رحم کر رہا ہے، یا ماں اپنے بچوں پر رحم کر رہی ہے، بھائی بھائی پر رحم کر رہا ہے، بھائی بہن پر رحم کر رہا ہے، یا ایک دوست دوسرے دوست پر رحم کر رہا ہے۔ گویا کہ دنیا میں جتنے لوگ بھی آپس میں شفقت اور رحم کا معاملہ کر رہے ہیں، وہ ایک حصہ رحم کا نتیجہ اور طفیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل فرمایا۔ یہاں تک کہ جب گھوڑی کا بچہ دودھ پینے کے لیے آتا ہے تو وہ گھوڑی اپنا پاؤں اٹھا لیتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دودھ پینے کے دوران یہ پاؤں بچے کو لگ جائے۔ یہ بھی اسی 100ویں حصے کا ایک حصہ ہے، اور 99 حصے رحمت کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے ہیں، جن کے ذریعے آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کا مظاہرہ فرمائیں گے۔ اس حدیث کے ذریعے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ کیا تم اس ذات کی رحمت سے مایوس ہوتے ہو جس ذات نے آخرت میں تمہارے لیے اتنی ساری رحمتیں اکٹھی کر کے رکھی ہوئی ہیں، اس ذات سے مایوسی کا اظہار کرتے ہو؟ کیا وہ اپنی رحمت سے تم کو دور کر دے گا؟ البتہ صرف اتنی بات ہے کہ ان رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی دیر ہے، اور ان رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کرو، استغفار کرو، اور جتنا توبہ اور استغفار کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی اور آخرت میں تمہارا بیڑا پار کر دے گی۔ لیکن یہ رحمت اسی شخص کو فائدہ دے گی جو یہ چاہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھا لوں۔ اب اگر کوئی شخص اس رحمت سے فائدہ اٹھانا ہی نہ چاہے بلکہ ساری عمر غفلت ہی میں گزار دے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے تمنا رکھے کہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، ایسے لوگوں کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاجز وہ شخص ہے جو خواہشات کے پیچھے دوڑا چلا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ پر امیدیں باندھے ہوئے ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، معاف فرما دے گا۔ ہاں، البتہ جو شخص اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہو اور کوشش کر رہا ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت انشاءاللہ اس کو آخرت میں ڈھانپ لے گی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا جس نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا تھا، بڑے بڑے گناہ کیے تھے، بڑی خراب زندگی گزاری تھی، اور جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی زندگی گناہوں اور غفلتوں میں گزار دی ہے، کوئی نیک کام تو کیا ہی نہیں ہے، اس لیے جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اور جو راکھ بن جائے اس کو بالکل باریک پیس لینا، اس راکھ کو الگ الگ جگہوں پر تیز ہوا میں اڑا دینا تاکہ وہ ذرے ذرے دور دور تک چلے جائیں۔ یہ وصیت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کی قسم اگر میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ آ گیا تو مجھے اللہ تعالیٰ ایسا عذاب دیں گے کہ ایسا عذاب دیں گے کہ دنیا میں کسی اور شخص کو نہیں دیا ہوگا، اس لیے کہ میں نے گناہ ہی ایسے کیے ہیں کہ اس عذاب کا حقدار ہوں۔ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کے گھر والوں نے اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس کی لاش کو جلایا، اس کو پیسا، پھر اس کو ہواؤں میں اڑا دیا، جس کے نتیجے میں اس کے ذرے دور دور تک بکھر گئے۔ یہ تو اس کی بیوقوفی کی بات تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ میرے ذروں کو جمع کرنے پر قادر نہیں ہوں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کے سارے ذرے جمع کر دو۔ جب تمام ذرے جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو دوبارہ مکمل انسان جیسا تھا ویسا بنا دیا جائے۔ چنانچہ وہ دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا کہ تم نے اپنے گھر والوں کو یہ سب کام کرنے کی وصیت کیوں کی تھی؟ جواب میں اس نے کہا کہ اے اللہ، آپ کے
ڈر کی وجہ سے، اس لیے کہ میں نے گناہ بہت کیے تھے۔ ان گناہوں کے نتیجے میں مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں آپ کے عذاب کا حقدار ہو گیا ہوں اور آپ کا عذاب بڑا سخت ہے، تو میں نے اس عذاب کے ڈر سے یہ وصیت کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے ڈر کی وجہ سے تم نے یہ کام کیا تھا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور مسلم شریف میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ اس شخص کی یہ وصیت بڑی احمقانہ تھی، بلکہ غور سے دیکھا جائے تو وہ کافرانہ تھی، اس لیے کہ وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ آ گیا تو اللہ تعالیٰ مجھے بہت عذاب دے گا، لیکن اگر تم لوگوں نے مجھے جلا کر راکھ بنا کر اڑا دیا تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں آؤں گا۔ خدا کی پناہ، یہ عقیدہ رکھنا تو کفر و شرک ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ راکھ کے ذروں کو جمع کرنے پر قادر نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، تو اس نے جواب دیا کہ اے اللہ، آپ کے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو جانتا تھا کہ ہم تیرے رب ہیں، اور مانتا تھا کہ ہم تیرے رب ہیں، اور یہ بھی مانتا تھا کہ تو نے ہماری نافرمانی کی ہے، اور اس نافرمانی پر شرمندہ اور نادم بھی تھا، اور تو نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے ان گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کر دیا تھا، اس لیے ہم تیری مغفرت کرتے ہیں، تجھے معاف فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو بیان کرنے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حقیقت میں بندے سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے کیے پر سچے دل سے شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے، نادم ہو کر اس وقت کو جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر گزرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر کے اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔